الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، کہتے ہیں یا اللہ تجھے اولاد فاطمہ کا واسطہ، میرا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ اور آگے شیخ سعدی مچل گئے، اور مچل کے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر دعوتم رد کنی ور قبول، میرا کام ہے مانگنا، تو مالک ہے، قبول کرے تیری مرضی، رد کر دے تیری مرضی، لیکن تیری بارگاہ میں ایک عرض کر دوں، میں بھی کنگلا ہو کے نہیں مانگ رہا، منو دست دامان آل رسول، میں آل محمد کا دامن تھام کے مانگ رہا ہوں۔ دیکھتا ہوں تو میری اوقات دیکھتا ہے یا اہل بیت کی ذات دیکھتا ہے؟ حسین میرا، حسین تیرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، قلندروں کا۔ حسین کرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت اجا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت اور محبت حسنین یہ نہ شیعوں کی چیز ہے، نہ کچھ سنیوں کی چیز ہے، نہ اہل حدیثوں کی ہے، نہ دیوبندیوں کی ہے، نہ بریلویوں کی ہے، خدا کے بندوں یہ مسلمانوں کی ہے، سب اسلام کی امت مسلمہ کی میراث ہے، یہ ایمان ہے، یہ قرآن کا میسج ہے، اس کو قرآن نے فرض کیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی شدید محبت اہل بیت کی کرتے، لوگوں نے ان پر شیعہ ہونے کا طعنہ کیا، وہ شیعہ ہو گئے تو پھر سنی کون بچا؟ امام شافعی کو بھی شیعہ کہتے تھے، رافضی کہتے تھے، تو آپ نے جواب میں فرمایا اگر محبت اہل بیت کا نام شیعہ ہونا ہے تو مجھے قبول ہے، تو امام شافعی شیعہ ہے تو پھر باقی سنی کون بچا؟ امام مالک کی محبت اہل بیت اطہار کے لیے بڑی تعظیم و تکریم تھی، امام احمد بن حنبل کی تھی، سب ائمہ اربعہ کی تھی۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ محبت اہل بیت یہ کسی مکتب فکر کی میراث نہیں ہے، اس کو خدا کے لیے سنی شیعہ کی جنگ اور صف بندی کی وجہ سے اس ایمان کے اثاثے کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو۔ امام حسین فرمایا کرتے تھے ایک لمحے کے لیے، یہ سنو میرے امام کا قول، فرمایا کرتے تھے ایک لمحے کے لیے کسی غریب کی مدد کر، اللہ پورا مہینہ نفلی اعتکاف بیٹھنے سے تجھے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ بڑا مشہور قول ہے حضرت علی کا، اسے یاد رکھنا۔ آپ فرمایا کرتے تھے علم جو ہے وہ مال سے ہمیشہ بہتر ہے۔ ایک شخص نے کہا حضور تھوڑی سی بات کھول دیں، تو آپ فرمانے لگے مال تو فرعون کی وراثت ہے اور علم نبیوں کی وراثت ہے، اور آپ فرمانے لگے مال تو تقسیم کرنے سے کم ہوتا ہے، علم کو بانٹتے جانا یہ بڑھتا جائے گا۔ امام راضی نے لکھا ہے مولا علی کا قول۔ تو پھر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مال تو دنیا میں پیچھے رہ جاتا ہے اور علم تو قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص بیت اللہ شریف کے ایک کونے میں اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھے اور ہر وقت کثرت کے ساتھ روزے رکھے، یعنی عام جگہ پہ نماز نہ پڑھے، بیت اللہ شریف جا کے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھے، روزے بھی کثرت کے ساتھ رکھے، اور پھر حضور فرماتے ہیں میرے اہل بیت نبوت کے بغض اور دشمنی پہ مر جائے، جنت میں نہیں جائے گا جہنم میں جائے گا۔ رکھے سنبھال کے اپنی نمازیں، چاہے بیت اللہ میں پڑھی، رکھے سنبھال کے اپنی نمازیں، چاہے اس نے خانہ کعبہ میں ادا کی۔ اس لیے بریلی کے امام نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ان سے پیار کریں۔